بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 2 مئی جمعے کی اہم خبریں پہلے آپ کے سامنے، پھر اس کی تفصیل۔ تحریک انصاف کے بڑے زبردست پاورفل شو خیبر پختونخوا میں الیکشن کمیشن کے باہر اور چرسدہ میں ہوئے ہیں۔ عوام کی طرف سے ڈی چوک جانے کا مطالبہ اور بھارت کی طرف سے بڑا خطرناک کام، آئی ایم ایف سے مودی نے باقاعدہ خط لے کے فنڈنگ روکنے کا مطالبہ کیا۔ اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ معیشت کو اس وقت بڑے دھچکے لگ رہے ہیں۔ تجارتی خسارہ 3.9 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ امریکی نائب صدر کے انٹرویو کے بعد کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی، اس کی تفصیل۔ اس دفعہ اس میں تبدیلی تھی، 9 مئی کے عرس میں 6 دن رہ گئے، لیکن بیانیے میں اب فرق آ چکا ہے۔ بلاول زرداری نے بھی آج خواجہ آصف کے پیروں پر پیر رکھا اور فوج کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ انٹرنیشنل سطح پر بڑا معاملہ، اور تحریک انصاف کا دھاندلی کا کیس بھی عدالت میں۔ رہنماؤں پر جو سوشل میڈیا پر پروٹوکول پر تنقید ہے، اس پر بھی بات کرنا بڑا ضروری اور اہم پیغام ہوگا۔ تفصیل سے ان خبروں کی اگر بات کروں تو دیکھیں، پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہندوستان کی حکومت معاشی اعتبار سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر فورم کا استعمال کر رہی ہے۔ اب اس کی تصدیق سامنے آ گئی۔ پاکستان کو انٹرنیشنل اداروں جیسے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک سے ملنے والا جو قرضہ ہے، وہ ہندوستان کی حکومت نے سرکاری طور پر اب راؤٹرز کو کنفرم کیا کہ آئی ایم ایف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو دیے گئے قرضوں کا دوبارہ جائزہ لیں، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مبینہ حملہ آور میں سے 2 پاکستانی شہری تھے۔ پاکستان اسے مسترد کیا ہے، لیکن یہ $7 ارب کا معاملہ ہے۔ اس پہ بیل آؤٹ پیکج آپ کو پتہ ہے مارچ 2025 میں 1.8 جو ارب منظور ہوا تھا۔ یہ معیشت کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے اہم معاملہ ہے، لیکن بھارتی حکومت بہت بڑا وار کر رہی ہے۔ اور اسے اگر آپ غور سے دیکھیں تو آئی ایم ایف بلا شبہ ایک خود مختار ادارہ ہے، سیاسی دباؤ پر فیصلے نہیں کرتا، لیکن بھارت چونکہ آئی ایم ایف کا ممبر ہے، ان کے پاس ایک تو ووٹنگ پاور بھی ہے، دوسرا انہوں نے جو اعتراضات اٹھا دیے، جائزے کا مطالبہ کیا، اس میں فنڈنگ میں رکاوٹ کے لیے یہ معاملہ اب امریکہ، برطانیہ اور فرانس پر یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ فنڈنگ کو مشروط کروائیں، اور اقوام متحدہ سمیت تمام پلیٹ فارم پر پاکستان کی ریاست کو ایک غیر ذمہ دار ریاست کے طور پر یہ کوشش کر رہے ہیں۔ فیڈ کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ایم ایف کی فنڈنگ ظاہر ہے اس کی معاہدے کی شرائط سے جڑی ہیں، لیکن اگر پاکستان کی معاشی یا سیکیورٹی حالات یا خطرناک معاملات ہوں یا کوئی رکن ممالک باقاعدہ شکایت دے، ثبوت دے، تو یہ پھر اس پالیسی پر اثر انداز ضرور ہوتے ہیں۔ ابھی سفارتی سطح پر آپ کو پتہ ہے معاشی اصلاحات میں، معاف کیجیے گا، جو اس وقت حالات چل رہے ہیں جس میں امریکی نائب وزیر خارجہ نے اپنا وزن اس پلڑے میں ڈالا ہے، اس کے اگر آپ اثرات دیکھیں، امریکی نائب صدر نے جو سرجیکل سٹرائک کا ایک اشارہ دیا، وہ پاکستان کے لیے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس سے کوئی خاص پریشانی نہیں، بلکہ معاشی پابندیاں بھی لگ جائے تو انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اصل خطرہ انہیں جو معاملہ ہے وہ سفری پابندیوں سے ہے۔ یہ سفری پابندیاں جو آپ سنتے ہیں نا اکثر، کیونکہ دیکھیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ساحر شمشاد صاحب جیسے، یہ تقریباً ہر 2-3 ہفتے بعد کسی نہ کسی غیر ملکی دورے پر ضرور جاتے ہیں۔ ہائر کمان کے افسران بھی ٹریننگ کے لیے مختلف بیرون ملک دوروں میں، بچوں کے داخلے میں، اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے، چھٹیوں کے لیے بیرون ملک سفر کرتے ہیں۔ اگر جنگ لگی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس لیے محدود پیمانے پر چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوں تو اس کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا۔ جو معاشی حالات پاکستان کے ہیں وہ البتہ بہت خطرناک ہیں۔ تجارتی خسارے میں اپریل کے اس مہینے میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو ریسرچ رپورٹ شائع کی، $2.14 ارب کی برآمدات، اور جو اپریل میں 9% کم ہے اپریل سے، پچھلے سال کے اپریل کے، اور جو اس سال کی جو امپورٹس ہیں وہ 5.5 ارب، یعنی 14% زیادہ ہم نے مال باہر سے منگوایا ہے، جبکہ پاکستان سے جو مال گیا وہ بڑا کم ہے۔ اب اس طرح اگر گزشتہ سال سے اس کا موازنہ کریں تو 36% فرق یہ ہے، لیکن ٹوٹل 55% فرق بنتا ہے۔ یہ قرضوں کی صورتحال بھی یہی، 2025 میں $30 ارب کے بیرونی قرضے ہیں، ان کی سود کی ادائیگیاں بھی ہیں، پھر $12 ارب کے قرضوں کے جو معاہدے بھی مؤخر کیے گئے، لیکن 3.7 ارب کے کمرشل قرضے بھی حالانکہ اس میں شامل کیے ہیں، لیکن چونکہ مہنگائی کی شرح جو حکومت تو کہتی ہے 2.4 ہے، لیکن گراؤنڈ پہ وہ 50% زیادہ ہے۔ بنیادی مہنگائی جو عوام کی خرید و فروخت سے آپ کو پتہ لنک ہے، پھر نوجوانوں میں بے روزگاری، قرضوں کا بوجھ، اوپر سے بھارت کے ساتھ کشیدگی، توانائی کا بحران جس میں بجلی کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے باہر، اور سب سے بڑھ کر جون کا بھی بجٹ آنا ہے۔ تو یہ جو حالات ایسے بن چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے بڑی شدید پریشانی ہے۔ یہ امریکی نائب صدر کا جو انٹرویو تھا اس میں آپ غور سے اگر اس کو سمجھے تو یہی معاملہ ہے سارا۔ کور کمانڈر کانفرنس بھی جو ابھی پہلگام حملوں کے بعد انڈیا پاکستان کی کشیدگی کا ہوا، یہ اسی تناظر میں تھی۔ اب 22 اپریل کو یہ حملہ ہوا 26 لوگوں والا، ہندوستان نے الزامات لگائے۔ آج کور کمانڈر کانفرنس میں جواب تو انہیں دینا چاہیے تھا آج یہ امریکی صدر کو، کیونکہ انڈس پانی کا جو معاہدہ وہ ختم ہوا، ویزے منسوخ ہوئے، اٹاری بارڈر بند ہوا۔ پاکستان نے بھی جواب میں جو سفارتی فوجی مشیر وغیرہ نکالے، سرحدی بندرگاہیں بند، سرحدیں بند کی، لیکن تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی۔
یہ تعاون کی پیشکش امریکہ کی طرف سے بھی بڑا سخت مطالبہ ہے، یاد رکھیں۔ اب کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں دیکھیں انہوں نے جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم کا ذکر کیا، لائن آف کنٹرول کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ بھارت اپنی خامیاں چھپانے کے لیے یہ ایک فالس فلیگ آپریشن جیسے پلوامہ کا آرٹیکل 370 لگا کے وہاں کشمیر کے سٹیٹس کو بدلا گیا، یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک سوچی سمجھی چال ہے، اور اس میں پانی کو بھی باقاعدہ ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے اس کا اثر تو 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے۔ اس میں انہوں نے کہا یہ تیار ہیں ہر قسم کے، آپ کو پتہ ہے، حملے کے لیے، ہر قسم کے معاملے کے لیے، جو ایک معاملات، لیکن اصل جو بیان اس پہ آنا چاہیے تھا وہ امریکہ کو جواب اور بھارت کو جواب۔ ویسے تو 9 مئی کا آپ کو پتہ ہے اور سہار ہے، ایک کور کمانڈر کانفرنس میں سب سے جو بڑی اچھی چیز آج نظر آئی وہ ڈیجیٹل دہشت گردوں کا ذکر نہیں تھا، انتشاریوں کا، بیرون ملک بیٹھے ہوئے غداروں کا جو آپ کو ذکر شروع ہو گیا تھا۔ آج پروفیشنل کام نظر آتا تھا، بارڈر کی سیکیورٹی اور ان معاملات کا، جو لوگ ان سے ڈیمانڈ بھی کرتے۔ اس کور کمانڈر کانفرنس میں اگر 2 ٹوک الفاظ میں یہ بیانیہ آتا کہ بیرونی دباؤ کو تسلیم نہیں کریں گے، ایبسولوٹلی ناٹ، کیونکہ نائب صدر امریکہ نے بھارت کو تقریباً حملوں کی اجازت دی ہے، تو یہ انہیں کہنا چاہیے تھا ہم تسلیم نہیں کریں گے، جو مرضی کریں، جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ ہم حملہ کرتے وقت سوچیں گے نہیں، ہم اس کو جواب دیں گے، آج یہ آنا چاہیے تھا۔ اب خان تو اس وقت جیل میں، عمران خان کے پاس تو حالانکہ معلومات بھی نہیں ہوتی، انہیں تو اندازہ بھی نہیں بھارت کیا کر رہا ہے، پاکستان کیا کر رہا ہے، پہلگام میں کیا ہوا، ابھی انہیں تو مدنی بل کا بھی نہیں پتہ، وہ معلومات نہیں ہے مکمل، خیبر پختونخوا کے ڈرون حملوں کا نہیں پتہ، جعفر ایکسپریس کی ٹرین کی بھی تفصیلات اس طرح نہیں پتہ۔ اس کے باوجود عمران خان ہندوستان کے خلاف بیان دے رہے ہیں، اور نواز شریف وغیرہ یہ اقتدار میں ہیں، سارے طاقت میں ہیں، مریم نواز، معلومات ان کے پاس ہیں، وسائل ان کے پاس ہیں، لیکن چونکہ یہ گیم ذرا سمجھے، کیونکہ بھارت امریکہ کے بڑا قریب ہے اس وقت، تو یہ ایک لفظ اس کے خلاف نہیں ہے تیار۔ اب خواجہ آصف نے جو ابھی انٹرویو دیا کہ 30 سال کی دہشت گردی کو تسلیم کیا، اور بلاول نے تو آج کمال ہی کر دیا کہ خواجہ آصف کے بیان کی تائید کی، بلکہ 30 سال کے تمام معاملات کو تسلیم کر کے فوج اور ISI پر ان جنگی حالات میں شدید الزامات بھی لگا دے کہ واقعی ہم دہشت گردی میں شامل ہیں، ٹریننگ بھی دیتے، سارے معاملات۔ یہ صرف امریکہ کے کلوز ہونے کے لیے، یاد رکھیں یہ ایک سابق وزیر خارجہ اور ایک وزیر دفاع ہے، انہوں نے حالانکہ یہ نہیں بتایا لوگوں کو کہ 30 سال میں جو حکومتیں نہیں اس کا حصہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تھے، ضیاء الحق جس پر یہ الزام لگاتے رہے اسی کے روحانی بیٹے کے ساتھ بلاول حکومت میں موجود ہے، اس کا باپ صدر ہے۔ شوکت بسرا نے ٹویٹ کی نا کہ آج اعجاز الحق نے جو مینڈیٹ چوری کیا اس کے ساتھ تحریک انصاف کے لوگ کیوں بیٹھے، بات بالکل درست ہے۔ اب ایک طرف یہ لوگ عمران خان سے امید کرتے ہیں کہ بیانات جیل سے دے، دوسری طرف یہ تحریک انصاف کے حالانکہ لوگ اپنے اکاؤنٹ بھی بھارت میں شہید کروا رہے ہیں۔ اب عمران خان کی چونکہ آواز دنیا بھر میں سنی جاتی ہے، گونجتی ہے، اور یہ لوگ بھارت امریکہ کو وہاں بتا رہا ہے کہ دیکھیں عمران خان ہمارے خلاف بیان دے رہا ہے، یہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہے، حالانکہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ادارے کھڑے ہونے کی ٹانگیں توڑنے جو کھڑے ہیں ساتھ، وہ متحد ہونے والے چورن والے ملاقات نہیں ہونے دے رہے، یہ سب آپ کو پتہ ہے۔ لیکن میرے خیال میں اب تحریک انصاف کے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے، وہ بات بھی درست نہیں ہے۔ عمران خان آپ کو پتہ ہے ہمیشہ قوم کی جو پالیسی ہے پاکستان کی، ریاست کی نہیں پاکستان کی، اس پر ہمیشہ بیان وہی دے گا جو ایک عوامی لیڈر عوام کی بات سن کے دیتا ہے، اور عمران خان نے تو واضح طور پر یہ بات کی، وہ پاکستانی ہے، محب وطن ہے اور قوم کو متحد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں یہ بات آ رہی جو ملاقات نہیں ہونے دے رہے۔ اب تحریک انصاف کی جو وہاں پر لوگ ہیں، لیڈر ہیں، عوام کے ساتھ جڑنے کا مومنٹم بنا رہے ہیں۔ چرسدہ میں عمران خان کی رہائی کے لیے انہوں نے ورکر کنونشن کروایا، اس میں جنید اکبر بھی تھا، بڑی سخت تقریریں بھی تھی۔ عاطف خان کا تو ایک بیان میں سن رہا تھا کہ ہمارے پیسوں سے بندوق خرید کر بھارت پر گولیاں چلائی تھی، آپ نے تو اپنوں پر چلا دی۔ پشاور میں بھی اسی طرح الیکشن کمیشن کے باہر جو مینڈیٹ چوری کے لیے احتجاج ہوا، یہ بڑا اچھا معاملہ ہے کہ یہاں پارٹی کارکن جو لیڈرشپ سے مل رہے ہیں، لیکن اس میں ایک ہی مطالبہ نظر آ رہا ہے کہ ڈی چوک چلیں، ڈی چوک چلیں۔ ممبر پارلیمنٹ دھویں دھار خطاب کر رہے تھے، سب کچھ الیکشن کمیشن کے باہر ہو رہا تھا، لیکن عوام کا جو مطالبہ تھا وہ ایک ہی تھا، ڈی چوک چلیں، اور بار بار یہ اپیل کر رہے تھے کہ کال دیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ گلی ڈنڈے کا کھیل ختم کریں، اب یہ بارڈر جو پشاور موٹر وے ہے، سی پیک روٹس ہیں، ٹول پلازا، یہ سارے علاقے بند کریں۔ جس طرح بھی وہ نوجوان پشاور ٹول پلازا پہ اکٹھے ہوئے، بے شک وہ تھوڑے سے کم ہیں، کوانٹٹی میں زیادہ نہیں ہے، لیکن اس وقت تو کوالٹی دیکھی جا رہی ہے۔ اس وقت کوئی ایک شخص بھی دل و جان سے خان کے ساتھ کھڑا ہو تو عوام کے لیے وہی مقدم ہے، اس کے مقابلے میں جتنے مرضی طاقتور لوگ ہوں، بڑے لیڈر ہوں، لوگ انہیں نہیں مانتے۔ اب یہ عہدوں کی تو ویسے بھی لوگوں نے ختم کر دی ویلیو، الیکٹیبلز کی سیاست تو 8 فروری کو دفن ہو چکی تھی۔ پاکستان کی عوام نے تو دیکھے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ الیکشن کے ذریعے پولنگ سٹیشنوں پر جا کے تبدیلی کا جو عمل دنیا کو دکھایا کہ یہ فیصلہ ہمارا ہے، جسے نہیں تسلیم کرتے تو پھر 1971 والا معاملہ ہے، وہ تو انہوں نے ثبوت دے دیا ہے۔ اب تحریک انصاف کی قیادت بھی الیکشن کمیشن کو انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ وہی الیکشن کمیشن جنہوں نے ابھی تک تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم نہیں کیا، ایک جماعت کے طور پر تسلیم نہیں کیا۔
تمام جماعتوں کو کر لی ہے. تو تحریک انصاف کو تو دھاندلی کیس ابھی جا رہا ہے آئینی عدالت میں. 8 فروری کو حالانکہ ہوئے آج 15 مہینے ہو گئے. جعلی نظام 15 مہینے سے چل رہا ہے. الیکشن کی درخواست پہ نمبر جو لگ گئے, اب اس میں اگر سنجیدگی ہوئی, جو آپ کو اگر نظر آیا کہ اس میں کمشنر چٹھا بیان دیتے ہوئے آیا, قاضی فائز جس نے بلے کا نشان چینا وہ آپ کو نظر آیا, یا یہ فارم 45 فارم 47 دونوں منگا کے, وائٹ پیپر منگا کے اس کو سامنے رکھ کے دیکھا گیا, تو پھر تو یہ سارا نظام ہوا میں اڑ سکتا ہے. لیکن 26ویں ترمیم کے بعد جو ججز عدلیہ میں آئے ہوئے ہیں ان ججز سے کوئی توقع نہیں ہے, مجھے کم از کم نہیں ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اس فیصلے سے دیکھ لیں, 26 نومبر میں جو 124 لوگ سزائیں دیں اور جو اعتراف کر کے 4 مہینے اور 1000 کے قریب ان کی ضمانتیں خارج کر دیں اور باقیوں کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے, اکاؤنٹ منجمد کر دیے, تو ان لوگوں سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے عدالتوں سے. لیکن بدقسمتی سے سسٹم کے اندر ہی رہ کے جو کچھ جد و جہد کرنی ہے تحریک انصاف بھی وہی کر رہی ہے. ان کی قیادت نے بڑے اتار چڑھاؤ تو دیکھ لی ہیں, ناکامیاں زیادہ دیکھی ہیں, وہ بھی قیادت کی وجہ سے ہوئی ہیں. معاملات بھی آپ کو پتہ جو اس وقت چل رہے ہیں. لیکن جو سب سے اہم معاملہ قیادت میں نظر آ رہا ہے, جس میں ضرور بات کرنا چاہ رہا تھا اور بڑا تکلیف دہ عمل ہے میرے لیے بھی, وہ ابھی سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پروٹوکولز کی ویڈیو. ان کی یہ چمچماتی گاڑیاں, خوبصورت پوشاکیں, واسکٹیں, جوتے, خواتین کے ہینڈ بیگ, کپڑے وغیرہ. دیکھیں عام حالات میں یہ جو مرضی کریں کسی کو کوئی اعتراض نہیں, اپنے ذاتی خرچے سے کرتے ہیں, اپنا گھر بار, اپنی گاڑیاں جو مرضی استعمال کریں, کسی کو کیا اعتراض. مسئلہ تب ہے کہ جب عمران خان کے لیے احتجاج نہیں ہوتا, اڈیالہ جیل کے باہر یہ لوگ نہیں جاتے, تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین بالکل نظر نہیں آتے, پارٹی پالیسی کی بات کرتے ہیں, کبھی پارٹی کی طرف ہدایات کی بات کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی خان صاحب جب تک نہیں کہیں گے وغیرہ وغیرہ. ان کے پاس ہزاروں دلائل موجود ہیں. آپ یقین کریں سارا دن یہ بول سکتے ہیں نہ آنے کے لیے, دھرنے کے لیے نہیں, علیمہ خان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے, ہزاروں دلائل ان کے پاس ہیں. لیکن جو اصل معاملہ جس پہ میں توجہ, وہ عمران خان جیل میں ہے. جیل کی تکالیف پر دوست دشمن سب متفق ہیں کہ جیل میں زندگی ایک بڑا مشکل کام ہے. اور پھر جس طرح کا عمران خان کے ساتھ سلوک ہوتا رہا, جس کے باقاعدہ ثبوت موجود ہے, عمران خان کی اپنی سٹیٹمنٹس, خاندان کی, ان کے وکلاء کی, سب جانتے ہیں کہ عمران خان جس طرح وہاں سردیاں گزارتے رہے اور جس طرح گرمیاں گزار رہے ہیں, سب بچوں سے ملاقاتیں, فیملی سے ملاقاتیں, یہ سارے معاملات جانتے ہیں. اب اس اچانک سخت گرمی میں چمچماتی گاڑی سے کوئی تحریک انصاف کا ایئر کنڈیشن میں سے نکلتا ہوا نظر آئے, ماتھے پہ پسینہ نظر نہ آئے, تو پھر لوگوں کو عمران خان کی تکلیف یاد آتی ہے. ویسے دیکھیں نا, حدیث مبارکہ تھا, وہ شخص مومن نے جو خود پیٹ بھر کے کھائے اس کا پڑوسی بھوکا ہو. اسلامی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اپنے اچھے حالات کا ذکر نہ کریں ان لوگوں کے سامنے جو محروم ہوں, ان کے دل میں احساس محرومی پیدا ہو. اس وقت تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں, ان کی ان ویڈیو سے احساس محرومی کا شکار لوگ جب اپنے لیڈر کو دیکھتے ہیں جو گھر کا کھانا نہیں کھا سکتا, اپنی آزادی سے جیل کے سیل سے نہیں نکل سکتا, اپنے بچوں سے بات نہیں کر سکتا, ٹی وی کا چینل نہیں بدل سکتا, وہ جب دیکھتے ہیں یوں پروٹوکول میں محافظ دستے, یہ ششکے, کھانے پینے, آسائشیں, اور وہ بھی عمران خان کے نام پر, تو پھر یہ احساس محرومی ہوتی ہے, تنقید ہوتی ہے, غصہ ہوتا ہے, اور گالیاں بھی لوگ دیتے ہیں کہیں, جو غلط کام ہے. لیکن یہ نمود نمائش فی الفور بند کر دیں, سادگی کریں, چھپ کے کھائیں, ویڈیوز نہ بنائیں, تصاویر نہ آنے دیں. یہ حقیقی معنوں میں زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات ہے. جب لوگ انہیں دیکھتے ہیں اس طرح, انہیں خان یاد آتا ہے, انہیں یاد آتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہم نے بڑی مشکل سے انہیں لڑ کے الیکشن جتوائے, ڈھونڈ کے نشان. پھر لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں کیونکہ ہر بندے نے پوری رات دن رات محنت کی تھی ان کے لیے, ان لوگوں کا کوئی پیسہ نہیں لگا, کوئی کمپین نہیں, کچھ بھی نہیں. تو یہ لوگ جب آپ دیکھتے ہیں اور نظر آتا ہے کہ خان کے لیے پریکٹیکلی اس کی رہائی کے لیے کوئی کام بھی نہیں ہو رہا, تو پھر یہ لوگوں کی فرسٹریشن ہے. میری تحریک انصاف کے رہنماؤں سے گزارش ہے, آپ لوگ یہ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں یہ لوگوں کے سامنے نہ لایا کریں. آپ لوگ یہ سادگی اختیار کریں. اور ویسے بھی آپ لوگوں کو تو ویسے ہی شرم آنی چاہیے انسان کو. دیکھیں گلی میں کوئی فوتگی ہو جائے تو لوگ گانا بنا بند کر دیتے ہیں, اچھے کپڑے پہننے چھوڑ دیتے ہیں, کوئی عید ہو تو سادگی سے مناتے ہیں. تو یہ تو آپ کا اتنا بڑا رہنما اس وقت جیل میں ہے, اور جس تکلیف میں ہے وہ اس سے ملنے نہیں دیا جائے, ذرا اس تکلیف کا اندازہ تو کریں. تو یہ بڑا اہم معاملہ تھا, میں نے کہا آپ کی خدمت میں رکھوں, ان تک پیغام پہنچ جائے گا امید ہے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اگلے ولاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.